قال اللہ تعالی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے، یعنی آخرت کے بارے میں کیا کریں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں خوب آگے بڑھیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں، کیونکہ یہ حق ہے ایک مجلس میں بیٹھ کر کھانے والوں کا کہ انسان جب کوئی چیز دے تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق رکھا ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا کہ بائیں ہاتھ عمر میں بڑے ہیں یا عزت اور مرتبے کے اعتبار سے تو دائیں والے سے پوچھ کر دیا جائے۔ بچے نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اپنے حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی جو چیز آپ مجھے دیں گے وہ حق میں اپنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب کا برتن اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا کیونکہ وہ اس کے لیے ایک بابرکت چیز تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ ایک سونے کی مکڑی ان کے اوپر آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مکڑی کو اپنے کپڑے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے ایوب کیا ہم نے تم کو ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں، آپ کے عزت و جلال کی قسم، لیکن پروردگار میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی ایک چیز جو تو مجھے بھیجے اس سے میں کیسے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تقسیم کی۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی باہر سے کوئی چیز آتی تھی آپ جو بھی آپ کے صحابہ کرام تھے یا عزیز دوست تھے ان میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیتے۔ پھر اسی طرح مال غنیمت بھی اپنے اپنے حق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کچھ چیزیں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حصہ بھیجا، تو حضرت عمر نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ، کہ تمہارے پاس سوال کیے بغیر جو چیز ہاتھ آتی ہے اس سے انکار نہ کرو، فخذہ وتمولہ، اسے لے لو اور اسے اپنا مال سمجھو۔ یعنی سوال کرنے کو برا سمجھا گیا، لیکن اگر بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئی تو اس سے انسان بے نیازی نہ برتے یا اسے حقیر نہ سمجھے یا اس کے بارے میں تکبر نہ کرے۔ پھر ایسا ہی حضرت عمر کے ساتھ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے کسی ساتھی نے اسے لینے سے انکار کیا کہ آپ مجھے نہ دیں کسی اور کو دے دیں، تو اس پر آپ نے یہی واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا کہ آپ مجھے دے رہے تھے اور میں نہیں لینا چاہتا تھا، تو آپ نے مجھے یہی کہا کہ جو تمہیں مانگے بغیر دیا جاتا ہے اس سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ یعنی اس طرح کی کسی چیز کا آنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کی چیز ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جو چیز تو نے اچانک بھیج دی اس کو بھلا میں کیوں چھوڑ دوں۔ یعنی کہ حریص نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہونے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے دراصل جہنم کے انگارے سمیٹ رہا ہے۔ اور سوال کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کے بارے میں تو آپ مختلف احادیث جو ہیں وہ پڑھ ہی چکے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنے ہی یعنی پیتل کے ناخن ہوں گے، اپنے ہی چہرے کو خود نوچ رہے ہوں گے اور ان کی شکل بدترین شکل ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی غائبانہ طور پر کوئی مدد کرتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھے اور اس سے انکار نہ کرے۔